गुरु ग्रंथ साहिब की सफा नंबर 320 से ये मैंने छंद पढ़ा है। अब चलिए जरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 157 में, उस आयत को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, कि जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं, उस नबी को मानते हैं जो उम्मी होने के बावजूद पैगंबर आलम है, बल्कि पैगंबर कायनात है, मुअल्लिम कायनात है, उस्ताद कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा दावा किया, और अल्लाह ताला का दावा यकीनन सच है। उसने कहा कि तौरात और इंजील में हमारे रसूल का तज़किरा है। तो तज़किरा है या नहीं? तज़किरा है या नहीं है? ये मैं बताता हूँ कि कुरान की बात सच्ची है या नहीं। आपने अगर तौरात पढ़ी है तो बाब पैदाइश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूटरोनोमी, चैप्टर नंबर 18 यानी पारा नंबर 18 और आयत नंबर भी 18, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के अंदर मुखातब करके कहा था। क्या कहा था? जरा गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि I will raise among them a prophet, मैं उनके दरमियान एक रसूल खड़ा करूंगा, एक रसूल खड़ा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला का कौल है ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 18, 18 और आयत नंबर भी 18। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि I will raise them a prophet like thee। ये दी जो है THEE, ये पुराना रूप है यू का। यू मैंने तुम या आप, इसका पुराना रूप है और स्क्रिप्चर में अभी भी इस्तेमाल होता है। यानी मजहबी चीजें जब आप लिखेंगे तो अंग्रेजी में यू की जगह पे दी लिखते हैं, लिखा जाता है स्क्रिप्चर में खास करके। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो नाज़िल शुदा किताब है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि I will raise them up a prophet like you from among their brothers, कि उनके भाइयों में से ही मैं एक नबी खड़ा करूंगा। And I will put my words into the mouth of the prophet, and he will tell them what I will command him। और मैं उसके मुंह में I will put in the mouth of the prophet my words, मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा, उसके मुंह में डालूंगा, और वो वही कुछ बोलेगा जो अल्फाज मैं उसके मुंह में डालूंगा और उसके सीने में डालूंगा। हज़रत गिरामी, ये है आयत ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 18 और वर्स नंबर भी 18। अब अल्लाह तबारक व तआला का कलाम पाक सुनिए। सूरह नजम आयत नंबर 3 और 4 में बिल्कुल यही बात अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कही है, बहुत मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, एक लफ्ज नहीं बोलता, बल्कि एक हरफ नहीं बोलता। जो कुछ भी बोलता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बोलता है। मेरा रसूल कुछ नहीं बोलता। तौरात में है क्या? तौरात में क्या कहा कि I will put into the mouth of the prophet my words, मैं अपने अल्फाज उस पैगंबर के मुंह में डालूंगा। और यही बात कुरान मजीद में कही गई। और उसी बाब में तौरात में, उसी बाब में चैप्टर नंबर 18 और आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि यानी प्रोफेट जो भेजूंगा मैं, उसके फॉलोअर्स will recite the verses of the book in the name of mine। और आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तौरात पारा नंबर 18 और आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसके फॉलोअर्स जो होंगे, जितने भी होंगे, सब अल्लाह का नाम लेकर
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کتاب کی تلاوت کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں کلام پاک سے، کلام پاک سے جب تلاوت کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ نماز میں جب آپ شروع کرتے ہیں تلاوت، کوئی نئی سورہ شروع کرتے ہیں تو آپ بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، بسم اللہ تو خیر ضرور پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے پتہ یہ چلا کہ جو تورات میں پیشین گوئی کی تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آتی ہے، لیکن عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی محمد کے بارے میں نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی نہیں کرتی بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشین گوئی کرتی۔ لیکن ان کا یہ دعویٰ عقلی اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کیسے؟ ہم ذرا کمپریزن کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ لائک یعنی لائک یو، تمہاری طرح کا ایک رسول بناؤں گا۔ اب تینوں کے درمیان آپ کمپریزن کر کے دیکھ لیجیے کہ کس پر جو ہے یہ پیشین گوئی زیادہ صادق آتی ہے۔ تو ذرا دیکھیے پیدائش کے بارے میں لے لیجیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ماں باپ سے پیدا ہوئے، عبداللہ اور آمنہ سے پیدا ہوئے، اور دنیا جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ ہی سے پیدا ہوئے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، باپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ روح الامین نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پھونک ماری تھی جس کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ گویا یہ پیشین گوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ایک بات لیجیے کہ کوئی بھی بڑا ہوتا ہے تو شادی ہوتی ہے تو بچہ بھی ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی کس کی بیٹی سے؟ شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ 10 سال بکری چلانا مہر قرار پایا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ان کی عمر تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، اور آپ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر تھی 40 سال، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت 35 سال تھی، 40 سال نہیں تھی۔ اس سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ 35 سال تھی ان کو۔ بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھی کئی بیٹے اور کئی بیٹیاں ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ لائک یو یعنی تمہاری طرح کا رسول، اس قول کا مصداق میرے رسول ٹھہرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ٹھہرتے ہیں۔ اب لیجیے کہ موت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، یقینی طور پر موت ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، بلکہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے کہاں پر؟ یمن کے پاس اور سیریا میں، یمن کے اور سیریا کے بارڈر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود ہے، دنیا جانتی ہے۔ دونوں کی موت ہوئی، دونوں کی قبر ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی قبر ہے نہیں۔ اور جس قبر کو انہوں نے دکھایا تھا، نوٹ کر لیجئے کہ وہ قبر خالی نکلی تھی، وہ قبر خالی نکلی تھی، اس میں کوئی لاش تھی ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائک یو کا مطلب کیا ہے؟ لائک یو کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ایک بات دیکھیے کہ پولیٹیکل اتھارٹی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رسول تھے، پرماننٹ رسول تھے۔
اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پرماننٹ رسول تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پرماننٹ رسول نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ابھی میں نے پڑھا آپ حضرات کے سامنے سورۃ الصف آیت نمبر 6، اس میں کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں جو ہے نا کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا ہوں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جتنی گڑبڑیاں ہو گئی ہیں